جو بندہ کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی برائی کر رہا ہے، کسی کی چغلی، حالانکہ اسے ہمارے معاشرے میں برا نہیں مانا جاتا بلکہ یہ عام ہے، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے چغلی کرنا، یہ عام ہے۔ تو جب ہم نکاح کرتے ہیں تو اس کا پہلا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اسے مہر دین ادا کر دیں، جبکہ نبی کا فرمان یہ ہے کہ تم میں سب سے اچھا مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کو عزت دے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ بیوی شوہر سے عزت چاہتی ہے، عزت، اور ہم اسے وہی نہیں دیتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد افروز عالم، اور آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں بیوی کے حقوق کے اوپر۔ جی ہاں دوستوں، بیوی کے حقوق یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر حقوق العباد جیسا سنگین مسئلہ، یعنی حقوق العباد وہ ہے جسے انسان اگر کرنے میں کوتاہی کر دے تو اس کی بہت بڑی پکڑ ہے۔ جیسے کہ ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک حقوق اللہ ہوتا ہے اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کا حق ہوتا ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اب اللہ تعالیٰ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو روزے نہیں رکھتا ہے، جو حج مالدار ہونے کے باوجود نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ معافی مانگے، گڑ گڑائے، تو اب یہ اللہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت چاہے تو اپنی بے نیازی کریمی سے اسے معاف کر دے یا اسے اس غلطی کی سزا دے۔ یہ حقوق اللہ ہو گیا۔ لیکن حقوق العباد بہت سنگین مسئلہ ہے، مگر خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر اسی پر توجہ نہیں دی جاتی۔ یعنی ہم حقوق العباد کو کوئی مسئلہ ہی نہیں مانتے، جبکہ سب سے سنگین مسئلہ ہے۔ فرض کر لیں کہ ایک بندہ شراب پیتا ہے، زناکاری کر رہا ہے، ایک بندہ شراب پی رہا ہے، یعنی وہ بھی حرام کام کر رہا ہے، اور ایک بندہ غیبت کر رہا ہے، کسی کی چغلی کر رہا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کر رہا ہے۔ تو اب جو بندہ شراب پی رہا ہے، اس بندے نے اپنے شراب پینے سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی کہ اللہ تعالیٰ میں آئندہ سے شراب نہیں پیوں گا، سچی توبہ کر لی، تو اللہ رب العزت اسے اس توبہ کی بدولت معاف کر دیں گے۔ لیکن جو بندہ کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی برائی کر رہا ہے، کسی کی چغلی، حالانکہ اسے ہمارے معاشرے میں برا نہیں مانا جاتا بلکہ یہ عام ہے، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے چغلی کرنا، یہ عام ہے، لیکن پھر بھی اسے برا نہیں مانا جاتا۔ اگر وہ بندہ اللہ کے سامنے معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے کہ اللہ میں اب سے غیبت نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک کہ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اس سے معافی نہ مانگ لے جس نے اس کی غیبت کی تھی، جس کی غیبت اس نے کی تھی، جس کی برائی اس نے کی تھی۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ رب العزت بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ حقوق العباد میں سے ہے، بڑا سنگین مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، بٹ اسے اتنی فوقیت ہی نہیں دی جاتی۔ اسی طریقے سے بیوی کے حقوق کے اوپر، یعنی بیوی کے حقوق کے بارے میں آتا ہے۔ اکثر ہم شوہر کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ شوہر کے حق کیا ہے بیوی کے اوپر، لیکن آج میں بات کروں گا بیوی کے حقوق کے اوپر، بیوی کے حقوق کے بارے میں کہ بیوی کے حق کیا بنتا ہے اپنے شوہر پر۔ تو پہلی چیز یہ میں بتانا چاہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ پہلی چیز جو بیوی کا حق بنتا ہے وہ ہے اس کا مہر، اس کا مہر دین۔ تو جب ہم نکاح کرتے ہیں تو اس کا پہلا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اسے
مہر دین ادا کر دیں. لیکن ہمارے معاشرے کے حالات یہ ہے کہ ہم لوگ مہر دین مطلب ادا ہی نہیں کرتے. کچھ لوگ تو ادا ہی نہیں کرتے یا اسے اتنا پیچیدہ مسئلہ ہی نہیں سمجھتے. آخر میں مرتے وقت کیا ہوتا ہے ہمارے سماج میں کہ معاف کروا لیتے ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے میرے دوستو. پہلا حق عورت کا یہ ہے, اس کی بیوی کا یہ ہے کہ وہ اسے مہر دین ادا کرے. اچھا, دوسرا حق یہ بنتا ہے نفقہ, نان و نفقہ, یعنی اس کے کھانے کا خرچ, اس کے رہائش کا خرچ, اس کے کپڑوں کا خرچ, یہ اس کے شوہر کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بیوی کا سارا خرچ اٹھائے, چاہے وہ اس کی بیوی خود مالدار ہی کیوں نہ ہو. یہ شوہر کے ذمے ہے کہ اس کے تمام نان و نفقے یعنی اس کا تمام خرچ شوہر اٹھائے. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جس میں ہم لوگ خاص کر کے اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں, تیسری جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہ میرے نبی کا فرمان ہے میرے بھائی. اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی بیوی کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں. ہم اس کے ساتھ تمیز کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں. ہم اس کے ساتھ اخلاق و کردار کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں. جبکہ نبی کا فرمان یہ ہے کہ تم میں سب سے اچھا مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کو عزت دے, ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے تاکہ ان کی ازدواجی زندگی بہتر ہو. بیوی شوہر سے عزت چاہتی ہے, عزت, اور ہم اسے وہی نہیں دیتے ہیں. سب دے دیتے ہیں, کپڑے دے دیتے ہیں, خرچ دے دیتے ہیں, نان و نفقہ اس کا سارا حق ادا کرتے ہیں, بدلے میں اسے عزت نہیں دیتے ہیں ہم. اب دیکھیے, کسی بھی انسان کا نیچر ہے کہ جو اس کو عزت دے گا وہ بھی اس کو عزت دے گا, وہ بھی اس کی ریسپیکٹ کرے گا. یہ نیچر ہے. انسان کو عزت ایکسپیکٹ کرنا کسی بھی بندے سے, چاہے وہ کتنا ہی گھٹیا بندہ کیوں نہ ہو, کتنا ہی مطلب خراب بندہ کیوں نہ ہو, لیکن ہر بندے کی یہ ایکسپیکٹیشن رہتی ہے, یہ امید رہتی ہے کہ وہ اگلا بندہ اسے عزت دے گا. عزت کے سبھی بھوکے ہوتے ہیں, رسپیکٹ کے سبھی بھوکے ہوتے ہیں. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی بندہ بے عزتی سے بات کرے, بدتمیزی سے بات کرے, حسن سلوک کا معاملہ نہ کرے, اچھے اخلاق کے ساتھ پیش, کوئی بندہ نہیں چاہتا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تو ہم اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتے. میرے بھائی, یہ بہت بڑا عمل ہے اپنے بیویوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا, حسن سلوک کرنا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ, امہات المومنین کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے, اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے, تمیز کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے, اور اتنا اعلیٰ کردار تھا میرے نبی کا کہ کیا کہنا. تو دوستوں, یہ تین, حالانکہ حقوق بہت سارے ہیں, میں نے یہ تین حقوق آپ کے سامنے بیان کیے ہیں عورت کے, بیوی کے, کہ پہلا اس کا مہر دین ادا کر دیں, دوسرا حق یہ بنتا ہے کہ نان و نفقہ اس کے تمام خرچے, اور تیسرا جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں. دو چیزیں ہو جاتی بھی ہیں تو یہ تیسری چیز نہیں ہوتی. تو اس کمی کو ہم اپنے اندر سے دور کریں, اپنی بیویوں کو عزت دیں تاکہ وہ بھی ہمیں عزت دیں گی, پھر وہ بھی ہمارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گی. اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں.